السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری سے لی گئی ہے، اس کا نمبر 1461 ہے۔ تو چلیے حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرہا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کر لو۔ یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بیرہا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کی خیرات کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں اللہ کے حکم سے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس روایت کی مطابعت روح نے کی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے راہ نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو ہمیں وہ چیز سب سے زیادہ پہلے خرچ کرنی چاہیے جو ہمیں خود کو محبوب ہو، خود کو پسند ہو۔ تو اب جیسے کہ حدیث سے پتہ چلی اس کی اہمیت کی، اس میں کتنا بڑا اجر ہے، اس کی نیکی ملتی ہے جب انسان وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور جو چیز نکالتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ ایسی چیز نکالتا ہے جو کہ اس کے استعمال میں نہیں ہوتی یا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی۔ تو وہ چیز ہمارے معاشرے میں، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس طرح سے نہ کریں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہی چیز نکالیں جو ہمیں مجھ سمیت جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں نفع بخش دی ہے اور ہمیں وہ محبوب ہے، پیاری ہے، اسی میں ہی بہت بڑا اجر ہے اور نیکی ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ جب بھی انسان خیرات کرے تو پہلے رشتہ داروں سے شروع کرے، کیونکہ رشتہ دار پہلے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔